باوقار سامعین حضرات، حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے بڑے ہی اچھے انداز میں اصلاح معاشرہ پر خطاب سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہم تمامی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر آپ کا توجہ میری طرف مبذول ہے تو دو اشعار میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں۔ سماعت کریں کہ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ہم عاشق ہے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ہم عاشق ہے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود شریف پڑھیں۔ سب حضرات بابا بلند حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک ہے حمد باری تعالی، دوسرا ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تلاوت قرآن بھی ہوئی اور اصلاح معاشرہ پر آپ حضرات نے تقریبی سماعت کیا۔ دو تین اشعار میں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ آپ حضرات کو جو اشعار اچھا لگے ضرور سبحان اللہ کہیں۔ میں نے کہا تھا، ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں کہ ایک لفظ پر اگر کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 نیکی عطا فرماتا ہے ایک سبحان اللہ میں۔ چند اشعار نعت پاک کے میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یا نبی میں جو کہتا رہا، یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی گئی۔ یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا۔ سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا۔ پیر و مرشد کی جب اسے نگاہیں پڑی، پیر و مرشد کی جب اسے نگاہیں پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ کون ہے
جسے کو جنت کی خواہش نہیں؟ کون ہے جسے کو جنت کی خواہش نہیں؟ اور تسلیم ہے کہ ہے کتنی ہنسی، اور تسلیم ہے کہ ہے کتنی ہنسی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے شہر کی گلی مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی۔ یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ دیکھ کے رب کے محبوب کے حسن کو والضحیٰ پڑھ لیا، والقمر کہہ دیا۔ دیکھ کے رب کے محبوب کے حسن کو والضحیٰ پڑھ لیا، والقمر کہہ دیا۔ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے تجھ کو کیا چاہیے۔ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے تجھ کو کیا چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہدی ہو گئی۔ حضرات یہ شعر اس کے لیے ہے جو کسی آل رسول سے بیعت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیعت ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کے درمیان کوئی آل رسول ہو، شہزادہ غوث اعظم ہو یا شہزادہ مخدوم بہاری ہو، ان کا تعلق حضور کی آل سے ہونا چاہیے، آل رسول۔ اور حضرات محترم، قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں جس کے ساتھ زندگی گزارے گا، بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے شعر ہے، آپ حضرات ضرور کسی خاندان نبوت سے بیعت ہو جائیں۔ بیعت کا یہ فضیلت ہے۔ حضرات محترم، موقع ملے گا تو میں کبھی بتاؤں گا کہ بیعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مخدوم بہاری کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ شراب پیتا ہے۔ کیا پیتا ہے؟ شراب کی وہ عادی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں یہ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ضرور مرید بنائیں کسی سے، کیونکہ جب آپ کسی خاندان نبوت کے چشمے چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو دیں گے تو کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور خدا کی قسم شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ شعر اس حضرات کے لیے سنیں کہ مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہدی ہو گئی، اس گھرانے کا جب اسے میں نوکر بنا، اس گھرانے کا جب اسے میں نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ Please concentrate your mind. My topic which is select from the Holy Quran. Allah states in the Holy Quran, "Oh my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I send you blessing for the whole universe." حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم سب مل کر اہل سنت والجماعت کے مطابق سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کوہر بار میں جھوم جھوم کر بابا سے بلند حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی وسیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء میں رسول خدا کون ہے؟ انبیاء میں رسول خدا کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، دوسرا کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ شب معراج پہ جب رسول گئے، شب معراج پہ جب رسول گئے، خدا نے کہا محبوب ابھی جاؤ، آپ کو روکتا کون ہے؟ محبوب ابھی جاؤ، آپ کو روکتا کون ہے؟ مختار ہو اس لیے ہم مانگتے ہیں، مختار ہو اس لیے ہم مانگتے ہیں، ارے محتاج سے مانگتا کون ہے؟ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ آپ اگر رسول کا بچپنا دیکھیں تو رحمت ہے، رسول کی جوانی دیکھے تو رحمت ہے، رسول کا بڑھاپا دیکھے تو رحمت ہے۔ اب پتہ کیا چلا حضرات، اسلام کی تاریخ آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، زکریا کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، دانیال کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اسماعیل کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، یونس کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، مگر آدم کا ایک وقت تھا، اے آدم تم کو اتنا وقت دیا جا رہا ہے، اے شیش تم کو یہ وقت دیا جا رہا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو خدا فرماتا ہے، اے محبوب صرف آپ کو رحمت بنا کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک پورا وجود آپ کا معجزہ بنا کر کے بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہے حضرات؟ اگر آج کوئی کلمہ گو مسلمان اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God except Allah and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger of Allah، کوئی بھی اپنی زبان سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قسم خدا کی اب اس انسان کے لیے کبھی بھی شراب حرام جائز نہیں ہو سکتا بلکہ پوری زندگی حرام ہے۔ حضرات محترم، علامہ عبد القادر صاحب نے کہا کہ میت کو جب ہم قبر میں لٹا دیتے ہیں اس کے بعد لوگ جلدی کرتے ہیں گھر کی طرف۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مٹی دینے آئے ہو کس کو؟ تمہارا رشتہ دار ہوگا، دادا ہوگا، دادی ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی، چچی ہوگی۔ حضرات محترم، کیا کبھی تم نے سوچا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، اس کا درجہ وہی جب ختم، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، جب ہم جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو میت ہمارے جوتوں کی آواز کو بھی سماعت کرتا ہے۔ اختری خاتون کیا چہلم ہے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا اس چہلم کے صدقے میں مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک زندہ انسان جو زندگی گزارتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ماں باپ کو مارتا ہے، وہ انسان بدتر ہے، برا ہے، گنہگار ہے۔ مفتیان کرام شرع متین فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر جس اولاد سے ناراض ہے وہ خانہ کعبہ کی ایک چکر کیا 1000 چکر لگائے خانہ کعبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے میں ان کی عبادت کو پھینک دے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا ماں باپ اگر ناراض ہے۔ مسلمانوں علامہ فیاض علامہ عبد القادر صاحب فرما رہے تھے میت ہونے کے بعد آپ نے کبھی سنا سوچا؟ مسلمانوں میں ہمیشہ تعلیم کے حوالے سے درس دیتا ہوں میں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں آپ خود پڑھو، اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ آج لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا سائنس بن جائے، سائنسداں بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، پائلٹ بن جائے، سائنسداں بن جائے، پروفیسر بن جائے، پرنسپل بن جائے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے لوگوں یہ تو آج کی سائنس ہے، یہ کہتی ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن قرآن کا تعلیم کیا ہے، خدا کا تعلیم کیا ہے؟ آج دنیا بھاگتی ہے تعلیم کی طرف، مگر قرآن کھول کر کے دیکھو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسانوں کی بنیاد ڈالی گئی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا حضور سے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آج پوری دنیا تعلیم کی طرف بھاگتی ہے مگر مسلمان اپنی تاریخ کو بھول چکا ہے۔ لوگ آج تعلیم کی طرف، یہ تعلیم آج سائنسداں کہتی ہے مگر اسلام نے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کو پڑھایا، اے مصطفیٰ آپ خدا کے نام پہ پڑھیے۔ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ حضرات علامہ عبد القادر صاحب فرما رہے تھے میت کو ہم لٹاتے ہیں اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ لوگوں خود پڑھو، گھر میں قرآن رکھو، کم سے کم 1 گھنٹہ قرآن مقدس کو کھولو اور پڑھو، پھر دیکھو گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ غوث اعظم کی ماں پڑھتی تھی ہمیشہ، ماں کے پیٹ میں رہ کر غوث اعظم نے کتنے پارہ 15 پارہ حفظ کر لیا تھا۔ حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب میت کو لٹاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کیا مطلب ہے؟ اور میں یہاں پر ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج لوگ ہمیں دیش دروہی کہتے ہیں، ان کو مسلمانوں کو، لیکن مسلمان اس دیش کا اتنا ہی وفادار ہے جتنا غیر لوگ وفادار ہیں۔ منہا خلقناکم، رب فرماتا ہے میں نے تجھے اسی مٹی سے بنایا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی میں جائیں گے اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پتا کیا چلا کہ ہم اس دیش کے وفادار ہیں۔ اور بات چل رہی تھی کہ میت کو جب ہمیں لٹاتے ہیں مٹی دیتے ہیں فوراً گھر کی طرف۔ مسلمانوں حضور فرماتے ہیں یہ سنی مسلمان یا میں حضور ازہری میاں سے بیعت ہوں یا ہم قادری ہیں یا بریلوی ہیں یا سنی ہے یا چشتی ہے یا فریدی ہے یا نظامی ہے یا مخدوم بہاری کے ماننے والے ہیں، یہ مت دیکھیے آپ حدیث کیا کہتی ہے، حدیث کو دیکھیے۔ حضرات آج ہم درود شریف پڑھتے تو لوگ ہماری زبان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس شخص کو معلوم نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج کچھ لوگ 3 دن 7 دن 41 دن جانے کے بعد کسی جگہ واپس آتا ہے تو ڈائریکٹ شرک و بدعت کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کس کی بات کرتا ہے؟ شرک و بدعت۔ جانتے ہیں شرک کسے کہا جاتا ہے؟ شرک اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے، خدا کے ساتھ کسی پتھر کو پوجنا، یہ شرک ہے۔ مسلمانوں کوئی بھی پکا سچا مسلمان ہوگا اپنی زبان سے شرک کبھی نکالے گا نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہمارے دل سے ہے۔ لیکن دیکھنے والا فوراً یہ کہتا ہے توبہ کریں مسلمانوں،
کوئی مسلمان کسی مسلمان پر اگر تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانا حرام ہے۔ اب بات چل رہی تھی مٹی دیتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، اب میں بتاؤں آپ کو، آج لوگ تھوڑا پڑھ لکھ کے کوئی مجھے کہتا ہے حضرت میں تو بخاری شریف موبائل میں پڑھتا ہوں، کوئی بولتا جلالین شریف میں موبائل میں پڑھتا ہوں، تو میں ان لوگوں سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ موبائل کے اندر تم کچھ بھی پڑھ لو، لیکن جو مدرسے میں رسول کے گھر میں بچہ پڑھ کر کے آتا ہے تو تمام علماء اسلام ان کے سر کے اوپر ایک پگڑی باندھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا آج تک جو بھی کام تم نے کیا تھا وہ تم اپنی طبیعت سے کیا تھا، اب آپ کوئی کام کرو گے تو شریعت سے کرو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آپ لیٹاتے ہیں چلے جاتے ہیں، حضور کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، حدیث کو جو نہ مانے وہ کافر، جو نہ مانے وہ کافر۔ اب حضور فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھیں، اس حدیث کو ذہن نشی کریں آپ، حضور فرماتے ہیں مٹی دینے کے بعد اتنا وقت ٹھہرو وہاں پر کہ جتنا ایک اونٹ کو ذبح کر کے تمام لوگوں میں تقسیم کرو، جتنا وقت ایک اونٹ کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو مجھے اب بتائیے میت کو لٹانے کے بعد آپ جب اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اس حدیث کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں؟ حدیث کا انکار ہوتا ہے نا؟ اب دیکھیے یہاں ایک بات اور میں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، میت کو لٹائے، مٹی دیے، 40 قدم آ گئے، تو اب میت کے بارے میں اختری خاتون کا وصال کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے نا؟ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو اختری خاتون کو تم مردہ مت سمجھو، اگر آج بھی تم جاؤ گے سلام کرو گے تو اختری خاتون تمہارے سلام کا جواب دیں گے، حدیث کہتی ہے۔ تو پتا چلا مرنے کے بعد کوئی مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ What is your Lord؟ دوسرا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، What is your religion؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاجر رجول، What is say about this gentleman؟ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا خدا کون ہے، تیسرا سوال اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، سنی مسلمان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ حضور کی شان میں چاہے سعودی والا ہو یا کوئی بدعقیدہ ہو، 200 سال پہلے اگر کوئی گستاخی کیا ہے تو ہم گستاخی کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، خدا زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے اس مرد کے بارے کیا کہا کرتے تھے، اس مرد کے بارے کیا کہا کرتے تھے۔ اب مرنے والا شخص ایمان والا ہوگا، حضور کی محبت اپنے دل میں بساتا ہوگا، اولیاء اللہ کی محبت اپنے دل میں بساتا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ارے یہ تو ہمارا نبی ہے جس کے اوپر یہ سنی مسلمان ہمیشہ یہی کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ تو ہمارے نبی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، کبھی اجلت نہ کریں آپ قبرستان جائے تو۔ حضرات محترم ابھی آپ گیٹ میں گھسے نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اے لوگو قبرستان کے گیٹ میں جب داخل ہو سلام کرو، قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتا کیا چلا؟ مسلمان مرتا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے موت کسے کہتے ہیں؟ جو مٹ جاتا ہے وہی تو موت ہے؟ کیا مرنے والا مرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے بروز قیامت تمام قبر والے اٹھیں گے، محشر بپا ہوگا،
میرے مصطفیٰ لواء الحمد میں بیٹھیں گے. یاد رکھیں ہم رسول کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم رسول کو پہچانے نہ پہچانے محشر میں میرا نبی ہم کو پہچانیں گے. یہ قادری ہے, یہ چشتی ہے, یہ سہروردی ہے, یہ نقش بندی ہے, یہ فریدی ہے, یہ نظامی ہے. ہم رسول کو پہچانے نہ پہچانے میرے نبی تمام امتیوں کو پہچانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مرحومہ اختری خاتون کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں, خود پڑھیں, گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں. مسجد نہیں جا سکے, وقت کم ہے, مصلی بچھائیے, رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا. بس ان چند اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, سن کر یہ دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. دھوپ کے شیر چمن پھول چنے شاد رہے.